وہ پانی غوثاں دا فیض اگر کٹھا کسی صورت تے نظر آنا تو میرے پیر زیابات ساری صورت نظر آنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ میں کیا پھر میں دیتا ہوں ساموں کے ساتھی دھرتی تے ویکھدا تے حضرت شاہ سلیمان پیر پٹھان غریب نواز آپ نظر آنے میں آہستہ جا بولنا ہے. میں کہ اس پیر کا کتنا مقام ہو سی جی ایک نگاہ نے پیر سیال لاجپال دے حضور امیر شریعت غریب نواز میرے مرشد کریم میرے مربی آپ اکثر ارشاد فرمائندے سن اکثر آپ فرمائندے سن شیخ الاسلام دی کتنی شان ہے, حضرت مجاہد اعظم دی کتنی شان ہے, حضرت اعلیٰ حضرت دی کتنی شان ہے. پھر ایک جملے ارشاد فرما کے میرے حضور امیر شریعت فرمائندے پھر اس پیر دی شان دا کی اندازہ ہوئے جس دا اے فیض ہے کہ اگر وہ نگاہ اٹھئے کسی نو اعلیٰ حضرت شمس العارفین بنا دیتا, کسی نو مجاہد اعظم بنا دیتا, کسی نو شیخ الاسلام بنا چھڑیا. لجپال لجپال پیر سیال ساڈی جند سی جان پیر پٹھان ساڈی جند ساڈی جان لجپال پھر سیال اس لئے جی نظر دی دکھنا حضور پیر سیال لجپال دا آسانا بڑے بڑے اللہ دے ولی اس دھرتی تھی آئے انہاں نورانی لنگر تقسیم کیتے لیکن رب کعبہ دی قسم میرا پیر سیال لاجپال لنگر ورتاونے بے مثال. اگر میں آستانہ مقدسہ سیال شریف اپنے مرشد خانہ اگر اس آستانے کا تعارف کلامنا چاہوا تو بالکل آستانہ مقدسہ سیال شریف مغرب تک چل دے جائیے تک نہر ہے, نہر تو کراس کریے پر لبے نہر قبرستان ہے, اس قبرستان میں حضرت اعلیٰ حضرت جد امجد حضرت دادا شیر کرم علی رحمت اللہ علیہ دروز آئی نے. اور کون دادا شیر کرم علی؟ آپ پرانا سالی دے وچ ضعیف عمر دے آخری حصے وچ مدینے پاک تشریف لائے تھے اور چونکہ آپ عالم ہیں آپ تک وہ حدیث پہنچیا میرے کریم تے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو آنے کوئی مدینے آوے سرزمین مدینہ دی حاضری کسی نو نصیب ہو, اگر کسی نو مد المنورہ دے وچ حاضری دا شرف حاصل ہوئے تو دعا کرے کہ اس نو موت مدینے آ جاوے. آپ دا سفر آپ دا مدینہ پاک تشریف لے کے جاونا شاید اس حدیث دے ذہن میں میں یہ عرض کر سکے آپ تک وہ حدیث پہنچی آئی, آپ اسے ارادے دے نال اسے نیت نال مدینے پاک اس نیت نال پہنچے کہ میں زندگی دے باقی ماہ و سال حضور دے قدمہ گزار چھنا. ہن ذرا وہ حدیث سنو میرے کریم آقا لجپال آقا فرمایا کہ تواڈے کو اگر کوئی مدینے پاک آوے تے حسرت رکھے وہ دی تمنا ہوئے کہ میں فوت ہوا تے میری قبر مدینے بڑھے. اور اس دے وچ حکمت کی ہے میرے کریم آقا نے خود ارشاد فرمایا, خود حکمت اچھی ہے پہلے تو آخری بندے تک جیتا دل مچر لے ہے جیتے دل کی تارہ علی ہوئی ہیں جنہوں لنگر یقیناً عطا ہو رہا تھے جیتا جناب جنہوں آج دید جیتی آج خوشی عید والی خوشی ہے وہ انشاءاللہ بول سی. حضور نے میرے آقا نے فرمایا کہ جلا مدینے آوے حسرت رکھے تمنا کرے کہ من موت مدینے میں چاہے. وجہ کیے میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا فوت مدینے ہو جاچی فرمایا قیامت والے دن اس نو میں نال جنت چلے کے ویشا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے, مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے, دے توفیق خدا تو یہ مرنے کی جگہ ہے. نعرہ رسالت. اچھا عقیدے دا ایک جملہ میں اپنے مرشد دی بارگاہ وچ کیونکہ سانو عقیدہ ملیا پیر سیال لاجپال دے دروازے تے, سن صحابہ دا ادب ملیا تے پیر سیال لاجپال دے دروازے تو ملیا, سانو اہل بیت دا ادب
تعظیم آج بھی سیال شریف کا ممبر و محراب اور ایک کانفرنس ایک سٹیج ایک گواہ ہے کہ سیال شریف کے در تو جسمانی لنگر بھی ملتا ہے روحانی لنگر بھی ملتا ہے اتنے جسمانی لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے روحانی لنگر کا بھی اہتمام ہے میرے کریم کے لجپال آقا فرما رہے ہیں کہ جڑا مدینے پاک آ جاسی اور ان موت مدینے پاک آوے قیامت والے دن میرے نال جنت جاسی میں دی سفارش کر سا میں دی بازو پکڑ سا ہن جڑا بیٹھا ہے نا جے سینے حضور دے صحابہ اور اہل بیت ادب ہے او دی سبحان اللہ انشاءاللہ سٹیج تک آسی میں آکھیا جڑا 1400 سال بعد حضور دے قدمے جا کے فوت ہو جاوے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوے تو موت آ جاوے میں کہ جڑا 1400 سال بعد اپنے بوہے تے آون والے نو اے وعدہ کرن کہ اگر اے فوت ہو گیا تے پریشان نہیں ہونا میں باں پچھاں میں کہ جڑا 1400 سال بعد اس سرزمین تے جا کے فوت ہوئے تے حضور دے قدمہ وچ فوت ہوئے اور وہ دی قبر مدینے بنے میں کہ جڑا 1400 سال بعد آمن والے نہ بازو پکڑے اور انہوں جنت نال لے کے جاویں وہ دی سفارش کریں میں کہ جڑا 1400 سال بعد آمن والے نہیں چھوڑیں دا جڑا 1400 سال تو نال ستا پہ صدیق کو دی چاند دا کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال لجپال پیر سیال اگر 1400 سال بعد کوئی گنہگار امتی مدینے جاوے اور حضور دے قدمہ وچ انہوں موت آ جاوے اور دی قبر مدینے پاک بن جائے سرکاروں دا دے بازو پکڑن تے او صدیق جڑا کل بھی نال نہیں بولے ہجے تک جڑے کل بھی نال جڑے آج بھی نال جڑے قیامت والے دن بھی نال ہو سن اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی حکومت تھی پاور آف اٹارنی ان کے پاس تھی پاور آف اتھارٹی ان کے پاس تھی سٹیک ہولڈر یہ تھے خلافت ان کی تھی اس لیے قبریں بن گئی اس لیے روزے بن گئے ساتھ بھئی حکومت ان کی تھی میں کہا نہیں آپ پیر سیال نبوت آدن وقیدہ میرے ویسیہ توجہ آخری بندے تک وہ جو کہتے ہیں کہ حکومت ان کی تھی ان کی حکومت تھی ان کی جناب ان کے پاس پاور آف اٹارنی تھی اور پتہ نہیں کون بولتا لیکن یہ ہاتھ میرے مرشد پیر ضیاء بادشاہ دے ہاتھ تھے یہ ہاتھ حضور امیر شریعت دے ہاتھ میں تھے وہ ہاتھ انشاءاللہ تلے نہ راشی میں کہا خام خیال لیا تیری تیری سوچ ناقص ہے تینو پتہ ہی نہیں میں کہ تو کیا کہنے کہ جناب حضور دی مرضی نہیں تاروں سے بن گئے اور میں کیا ویسے دے کائنات حکومت مصطفیٰ دیئے پر جیتے نبی دا روزہ ہے اتے حکومتاں دیا مرضیاں نہیں چل دیا اتے مصطفیٰ دی مرضیاں چل دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور اگر اجازت میں اپنے شیخ دے قدمہ وچ کھڑے ہو کے انہاں دے کرم دا میں سوال لیا انہاں دا کرم ہو جائے تے پتھر نہیں ہیرے ہوندے پیر پٹھان دا صدقہ اپنے جد دا صدقہ ساتھ بھی کرم کر چھڑ سکتے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی حکومت تھی میں کہا نہیں یہ معاہدے پہلے ہو گیا یہ فیصلے پہلے ہو گئے سن قدم ہوئے سن جب تو حضور ہجرت کی تھی نا اللہ تعالیٰ دا حکم آیا اپنے محبوب رب نے جبرائیل دے ذریعے پیغام بھیجا محبوب اسی فیصلہ کیتا تو ہجرت کر جاؤ اور رب دا انتخاب کی ہوا رب نے سلیکشن کے کی تھی اللہ نے فرمایا محبوب ساڈا ارادہ ہے کہ بستر تے علی نو سلا دیو بستر تے علی نو سلا دیو اگلا جملہ سیالویاں دے واسطے انشاءاللہ محبت اظہار کر سن انتخاب ہے کہ بستر تے علی نو سلا دیو اور ابو بکر نو نال لے جاؤ 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 آؤ حضور شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس میں اپنے شیخ دی بار گئے کھلو کے میں محبت والا ایک جملہ دینا چاہنا پتہ لگیا
علی نشان والے ہیں، صدیق نشان والے ہیں، علی بھی عظمت والے ہیں، صدیق بھی عظمت والے ہیں۔ میں آکھا تے گل اور سونی ہوگا سی، میں کیا جڑے مصطفیٰ دی امانت دی امین بن جاویں انہاں نوں علی آکھیا جاندا ہے، جنہاں نوں مصطفیٰ دی امانتاں ملیاں، جڑے حضور دی امانت دی امین بن گئے، او مولا علی ہیں، او مولا علی ہیں، او مولا علی ہیں۔ میں آکھیا جنہاں مصطفیٰ دی امانت دے پہرا دیتا، او مولا علی ہیں، جنہاں خدا دی امانت دے پہرا دیتا، او صدیق اکبر ہے۔ یا رسول اللہ حق جان، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ میں شان صدیق تو بعد پیر سیال دا نعرہ اس واسطے لوا رہا کہ میں شکرانے دے طور تے نعرہ لوا رہا، سونیا تیرا شکر کہ تیرے وسیلے انہاں دی محبت یہ تہاڈی نسبت ہے، یہ تہاڈے دامن نال وابستگی ہے کہ انہاں کریماں نال ساڈا تعلق ہے۔ اگر تہاڈے دامن نال تعلق نہ ہوئے تو شاید پھٹک جاویے، شاید بہک جاویے، یہ آپ دے دامن دے نال جڑے آئے تائیوں پھر صدیق دی شان بھی من رہے ہیں، مولا علی دی عظمت بھی بیان کر دے۔ حضور صدیق نو نال لیا، میں کہا یہ معاہدے پہلے ہو چکے سن، یہ معاہدے پہلے ہو چکے سن، یہ فیصلے پہلے ہو گئے، قدر فیصلے ہوئے۔ جدو حضور خاری تشریف لے کے گئے نا صدیق نال ہیں، تے ہون صدیق ہیں مزاج شناس رسول، صدیق نو سمجھ آگے کہ حضور آرام کرنے سیدنا صدیق اکبر آج کہتے یا رسول اللہ آپ آرام کرو، پارا میں دیسا پہرا میں دیسا، ہون حضور آرام کر رہے ہیں، صدیق پہرا دے رہے ہیں۔ پھر حضور نے آگئی وفتح عینہ ہے، حضور نے اپنے مبارک اکھیاں اٹھائیاں، آنکھ کھولی، صدیق تے پہی حضور مسکرائے، فرمایا ابو بکر میرے قریب آؤ، صدیق قریب آئے، جی آقا فرمایا پہرا دے رہے ہیں، آج کی سونے نوکری دے رہے ہیں، آقا نوکری دے رہے ہیں، ہن سونے فیصلے قدن ہو جائیں، اور آخری بندے تک جنہیں پیر بھائی کھلے نوں ہوتا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وعدہ ہو گیا، آج غارج میں دشمن میرے پہرا تو دے ان کو چپ رہے جو مرضی دکھا، ابو بکر آج غار تو باہر دشمن میرے آمرن پہرا تو دے رہے ہیں، آج غار دے وچ پہرا تو دے رہے ہیں، وعدہ آ گیا، آج غار دے وچ دشمن میرے پہرا تو دے رہے ہیں، وعدہ آ گیا، میں مزار دے نال تیرا مزار بنوائشا، اپنے روزے دے نال تیرا روزہ بنوائشا، آج دشمن میرے پہرا تو دے رہے ہیں، کل نال میں سمائشا، اتے غار ہی اتھے مزار ہو سیا، آج تو پہرا دے رہے ہیں، کل غار دے نال غار سما کے دشمن تیرے ہو سیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ میں کہا کہ جنہا مدینہ جائے اور اوہ روزہ آج بھی حضور نبی پاک دس مقدس شہر بن جائے، ان موت مدینہ جا جاوے، سرکار کہہ رہے ہیں میں ہوتی باں پھنساں، پھر قربان جاوہ صدیق جدہ روزہ مصطفیٰ عمر انہوں دا روزہ مصطفیٰ دنالے تے سانو درے پیر سیال تو حضور امیر شریعت دی کریم بارگاہ وچو، حضور شیخ الاسلام دی کریم بارگاہ وچو، حضور ضیاء چیچ کریم نوا آپ دی کریم بارگاہ وچو، ایو تے عقیدہ ملے ہے جڑے سبز گنبد دی چھان تلے آ گئے، سیالوی ضیائی حمیدی بولیشن، میں کہے جیڑے سانے عقیدہ ملیا کہ جیڑے سبز گنبد دے سائے تلے آ گئے، اسی انہاں دے بھی نوکر ہے، جیڑے چادر دی سائے تلے آ گئے، اسی انہاں دے بھی نوکر۔ حضور دادا شیر کرم علی آپ تشریف لے کے گئے، حضور نے کرم کیتا اور فرمایا کرم علی، شیر کرم علی
تسا واپس ہندوستان جاؤ، سن اپنے پیر سیال لجپال دا مقام، واپس ہندوستان جاؤ۔ آقا میں بڑی عقیدت لے کے آیا، سونیا میں قبول کرو، فرمایا قبول کیتا تے مدینے بلایا، عیسائیاں قبول کیتا تے آئے بیٹھے، اے تسی بلائے ہوئے ہو، اے تو ہم بلایا گیا ہے۔ ایسی بابرکت محفل ہر ایک دہی سے نہیں آندی، لسٹ بن دیئے، جس جیدہ نا سائیں لکھ چھٹیں دے نو بلاوا آ جاوے وہ آوے نو۔ فرمایا کرم کیتا ہے تے بلایا، آج کی یا رسول اللہ میں تے ارادہ لے کے کہ ٹھائیں ڈیرے لے صاحب دے قدمہ زندگی تھی، باقی ایام گزار کے ٹھائیں وفات ہوئے، قیامت والے دن توڑے نال کھڑے ہوا۔ فرمایا واپس جاؤ، شادی کراؤ، تو آدھی نسل بچو ایک لال پیدا ہونا ہے جس نے میرے دین دی نوکریاں دے منیاں، اور واپس آئے، شادی کرائی، پھر آپ دے بچے، آپ دی نسل ہوئی، پھر انہاں دی نسل ہوئی، پھر انہاں دی نسل ہوئی، پھر انہاں دی نسل ہوئی، ان چپ رہے تیری مرضی، پھر وہ لال آ گیا جنہوں زمانہ پیر سیال آکھدا ہی نے۔ لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال۔ حضرت خواجہ خواجگان، شمس ولایت، شمس العارفین، حضرت خواجہ محمد شمس الدین، دیکھو نا مقام ہی ہے نا، حجہ ولادت ہوئی نہیں، خبریں پہلے، اشارے پہلے ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین شمس العارفین غریب نواز، آپ دی ولادت ہوئی، پھر آپ پہنچے توسا پاک، پیر پٹھان غریب نواز دی بارگاہ میں، حضرت پیر پٹھان غریب نواز نے فیض عطا کیتا، چونکہ حضرت دادا شیر کرم علی رحمت اللہ علیہ جس وقت حضور نے حکم دیتا نا واپس جاؤ، تو فرمایا ڈائریکٹ ہندوستان نہیں جاونا، بغداد جاونا۔ بغداد پہنچے، اتو حکم ہویا جڑی امانت مدینے میں تو آدھی سانو مل گئی ہے، اسی ملتان موسیٰ گیلانی نو دے چھڑ دیئے، اتھے پہنچو، حضرت شیر کرم علی ملتان پہنچے، جس وقت حضرت موسیٰ پاک شہیدی بارگاہ حضرت دادا شیر کرم علی سیدنا شیر کرم علی پہنچے نا، حضرت موسیٰ پاک گیلانی نے تکیا، ان چوپر مرضی دی گالے تک کے ہنس کے فرمایا عجیب گال نہیں ہے، امانتہ پہلے آ گئیں لین والے ہونا دے بدے نے۔ لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، انہیں وائز بھی حضور پیر پٹھان ایسے بھی، تو حضور پٹھان ایسے جیت کے جاؤ بیعت کرو، آپ شریف لے کے آئے، حضور شریعت غریب نواز آپ دی مبارک شبان دی بچو، اے مبارک کلمات میں آپ دی زبان تو سنے، آپ واپس تشریف لے کے آئے، والدین پوچھیا بیٹا سناؤ مرشد نے کیا عطا کیتا ہے؟ آپ نے جواب تو ہر شے عطا کر چھڑی ہے، فیض عطا کیتا ہے، حکم تے بیعت کرو، سب تو پہلے حضرت خواجہ شمس الدین شمس العارفین دی بارگاہ جڑی شخصیات بیعت ہوئی ہیں وہ آپ دے والد اور والدہ، والد بیعت ہوئے، والدہ بیعت ہوئی ہیں، پھر واپس دیدار شیخ واسط دل تڑپے واپس تو اسے پہنچے، آپ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب ملاقات ہوئی نا تو حضور پیر پٹھان پوچھا سناؤ کسی نے بیعت کیتا ہے؟ آپ کدن حضور والد اور والدہ نے بیعت کیتا ہے، ان گوڑے تے ہاتھ نہیں رکھنا، ان سیالوی بن کے زیائی بن کے نوکری دے منی ہے، حضور والد اور والدہ بیعت چلالے چاہ گئے، حضور پیر پٹھان فرمایا شمسو ورطاون دی ڈیوٹی مل لگی کس دی میرے حضور امیر شریعت غریب نواز میرے مرشد کریم نے پھر اینج لنگر ورطایا، ان اگر اجازت دیو میں کونوں نا امیر شریعت تعارف کراوڑ والا، میں تے غلام ہاں، میں تے فیض طلبگار ہاں، آؤ میرا دل ہے، چلیے پھر شیخ الاسلام دی بارگاہ میں، چلیے پھر حضور خواجہ خواجگان، ہاں اینج گل کرنے گل ساج ویسی پتر دی شان جو بابے کل پوچھ لین دے اسے، با کمال دی شان با کمال کل پوچھ لین دے، حضور شیخ الاسلام میں جو حادثہ ہویا، آپ سرگو دے سنٹرل ہسپتال دے بچے، توجہ میں ڈالو نور زمان شاہ اس حادثے کے دوران جو آپ داخلان ہسپتال نور زمان شاہ سے فرمائیں میں آپ دی بارگاہ حاضر رہا،
میں آپ دے کیفیت ویکھی نا تو میں گویا انج لگا کہ آپ جدا ہو رہے حضور شیخ الاسلام دے جدو حادثہ ہویا تو میں آپ دی حالت ویکھی تو میں گمان ہوا کہ آپ جدا ہو رہے میری اکھیں ہنجو آ گئے حضور شیخ الاسلام نے میں تکیا آپ بستر تے ہیں میں نے پوچھا نور زمان کے بنے ہیں میں عرض کہتی حضور من لگتا کو ہنیرا ہے فرمایا نور زمان لفظ واپس آئے اے نا کگو ہنیرا ہے اگو چانن ہے فرمایا کہ اگے چانن ہے روشنی ہے نور زمان شاہ صاحب عرض قدر حضور آپ شیخ الاسلام زمانے تے آپ کا نام ہے لیکن حضور آپ تو بات کے برسی ہون توجہ میں نالوے کون امیر شریعت ہون زبان شیخ الاسلام دیئے تعارف امیر شریعت دا ہو رہا ہے پیر سیال آپ پیر سیال تعارف کروا رہا ہے حضور پیر پٹھان نے نا پیر سیال نو خلافت دی صورت ایک پودا دیتا خلافت ایک پودے دی مثل فرمایا ایک پودا دیتا جیڑی خلافت ہے فیض حضور پیر سیال خواجہ شمس الدین شمس العارفین نے اس پودے دی رکھوالی عید کی تھی میں مالی باغ نے میں کھلو کے بوٹے دی کرے لائے ان سماریا ان پانی دیتا فرمایا نور زمان شاہ حضرت اعلیٰ حضرت بعد اس بوٹے دے دوسرے مالی حضرت خواجہ محمد الدین ثانی ثانی غریب آپ نے حفاظت کی تھی بوٹا اور بڑا ہویا اور اچھا ہویا پھر حضرت ثانی غریب نواز بعد اس بوٹے دی حفاظت مالی بان میرے حضرت خواجہ حافظ محمد ضیاء الدین مجاہد اعظم نے اس بوٹے دی حفاظت کی تھی وہ خیال رکھیا ان پانی دیتا فرمایا آپ تو بعد وہ چوتھا مالی تیرے سامنے یعنی حضور شیخ الاسلام غریب نواز اپنا ذکر کیتا ان دامن پھیلا کے میرے شیخ دا چہرہ تکو میرے یار دا چہرہ تکو وقت غوث دا چہرہ تکو تے مورد نوکری دے بیا آج کرم مل سی آج لندن مل سی انشاءاللہ ہاں فرمایا اے نور زمان او بوٹا جیڑا پیر پٹھان عطا کیتا وہ ایک درخت بن گیا ہے ایک گھنا درخت ہے ایک گھنا درخت ہے وہ دیا جناب ٹانیاں اتنیاں گھنیاں ہیں کہ سورج دی روشنی زمین تے پہ نہیں سکتی وہ دی شاخاں اتنیاں گھنیاں تو فرمایا اتنی دی گھاٹی چھائے ہاں اتنی گھاٹی چھائے ہزارہ نہیں لکھا نہیں کروڑا نہیں بے حد انسان بھی او دی چھاں تلے آ جاویں او چھاں بچیے مخلوق چھوڑیے چھاں بیکھ لو آج ہے نہیں آئے حضرت بیکھو لکھا دا مجمع تشریح ہے حضور نے فرمایا نور زمان شاہ ہون اس درخت پھل لگ گیا ہے میری گفتگو دا آخری جملہ تو انج نوکری دیونی ہے سائیں کرم کر چھڑن فرمایا اس تے پھل لگ گئے نہیں تے نور زمان شاہ پوچھ میرے کولو اس پہلے پھل دا کی نہ ہے فرمایا نور زمان اس درخت جڑا پہلا پھل لئی ہو دا نام محمد حمید الدین ہے پیر سیال اللہ میرے پیر سیال لکبال دا پانا باب شاد رکھے ماشاءاللہ